کریں حساب اپنی زکوٰۃ کا، کریں حساب اپنے صدقہ فطر کا، فطرانے کا، کر کے غریب ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیں، بڑی عزت سے دیں، بڑے پردے سے دیں، اسے بڑے احترام سے دیں، اسے بڑے پروٹوکول سے دیں، اسے محسوس بھی نہ ہو کہ میں زکوٰۃ لے کر گیا ہوں، اسے محسوس بھی نہ ہو میں صدقہ فطر لے کر گیا ہوں۔ 300 350 روپیہ کم از کم ایک بندے کا فطرانہ بنے گا اس بار۔ 350 کا حساب کر لیں آپ، 300 روپیہ تقریباً، تو 350 آپ کریں حساب، 350 روپے کا حساب کریں آپ، اس حساب سے دیں فطرانہ کم از کم۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے پھر 350 پہ نہ رہ جانا ہو۔ پھر وہ کشمش بھی حضور نے دیا ہے، جو بھی دیے ہیں، آقا علیہ السلام نے پنیر بھی دیا ہے، 15,500 روپیہ بھی ایک بندے کا فطرانہ بن سکتا ہے۔ آپ اس کنک پہ نہ اڑے رہیں، اگر تو آپ کی حیثیت یہی کنک والی ہے تو وہیں پہ اڑے رہیں کنک ڈھیلے میں۔ اگر اللہ نے آپ پر فضل کیا تو پھر یہ تو نہ کریں۔ اگر وہ رب آپ کو بے حساب دے رہا تو آپ اتنے حساب کیوں کر رہے ہو؟ آپ مہربانی فرمائیں۔ پھر اس سے اگلے سٹیپ پہ چلے جائیں، اس سے اگلے آپ درجے پہ چلے جائیں جو ہم نے اپنے جامعہ کی طرف سے ریٹ نکال کے حساب کر کے کیا کہ ہمارا اس علاقے میں کتنا بنے گا فطرانہ۔ ہماری مسجد کی طرف سے ہم نے اپنے جامعہ کی طرف سے حساب کیا۔ میں نے کہا یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ فطرانہ کتنا بنتا ہے، تو اس کی مقدار جو بنے گی نا جی، وہ بنے گی 340 روپے گندم کے حساب سے، جو کے حساب سے 800 روپے ایک بندے کا فطرانہ، کشمش کے حساب سے 5400 روپے، 5400 ایک بندے کا فطرانہ، کھجور ہے 2400 روپے ایک بندے کا فطرانہ، اجوا کھجور کا حساب کریں گے 15,500 روپے ایک بندے کا فطرانہ، پنیر کا حساب کریں گے اور اوپر چلا جائے گا کام۔ جیسی آپ کی حیثیت ہے آپ اس حساب سے دیں فطرانہ اللہ کی راہ میں، اور بڑی خوشی سے دیں، بڑا مسکرا کے دیں اللہ کی راہ میں، بڑی تسلی سے کرے یا اللہ تو نے مجھے دینے والا بنایا، مجھے لینے والا نہیں بنا دیا۔ وہ کیسا کربناک کیفیت ہوگی کہ جب عید والے دن بھی بچے وہ کپڑے پہنے کے جو فطرانے سے آئے ہیں۔ شکر ہے یا اللہ تو نے مجھے جوانی میں موت نہیں دے دی، ورنہ میرے بچوں کا کیا بننا تھا، میرے گھر کا کیا بننا تھا، میری بیوی کا کیا بننا تھا، میری بہنوں کا کیا بننا تھا۔ شکر ہے یا اللہ تو نے مجھے مہلت دی ہے، میں نے کچھ کمائی کی ہے، میرے بچے عزت سے روٹی کھائیں گے، میری بیوی عزت سے روٹی کھائے گی۔ میں نے کئی بار جملہ بولا، آپ کو بہت بڑے سیانے تھے جو اللہ نے آپ کو اتنا دے دیا، مہربانی ہے، اس کا فضل ہے۔ جب اس کا فضل ہے تو آپ کیوں نہیں فضل کرتے؟ وہ آپ کو حدیث آپ کے ذہن میں آئی ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک بندہ جائے گا، اللہ فرمائے گا تیرا حساب پورا ہے، ایک نیکی کم ہے، جا نیکی لے آ، تیرے میں گناہ سارے معاف کر دیتا ہوں۔ وہ ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے گی بیٹا کوئی نیکی نہیں، باپ کے پاس جائے گا، باپ کہے گا کوئی نیکی نہیں، بھائی مکر جائے گا، بیوی مکر جائے گی، بچے مکر جائیں گے، نیکی ہے ہی کوئی نہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہ بڑا پریشان واپس آ رہا ہے، راستے میں ایک بندہ پوچھتا کیا مسئلہ ہے، پریشان کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے میری ایک نیکی کام ہے، اگر مل جائے نا تو میرے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ جو بندہ راستے میں کھڑا کہتا آ میں تجھے نیکی دے دیتا ہوں، یہ نیکی دیتا ہے، وہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آتا، اللہ پاک فرماتا مل گئی نیکی؟ یا اللہ مل گئی۔ کس نے دی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتا کس نے دی ہے۔ یا اللہ فلانے بندے نے، اللہ فرماتا بلاؤ بھائی اسے، وہ بندہ آ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فرماتا تو نے نیکی کیوں دی ہے بھائی؟ اب اس جملے کو سمجھنا ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو مجھے امید ہے آپ کا رمضان بدل جائے گا۔ تو نے کیوں نیکی دی ہے بھائی اسے؟ تجھے نیکی کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اس بندے نے آگے سے آنکھوں میں آنسو لا کے عرض کی یا اللہ میں نے نیکی اس لیے دی ہے کہ میرے پاس تھی ہی ایک نیکی، میں نے کہا میں نے تو ویسے بھی دوزخ میں ہی جانا ہے، تو چلو یہ میرا بھائی تو جنت میں چلا جائے گا، تو میں نے اس پہ رحم کیا، یہ تو بخشا جائے نا، میری خیر ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا تو نے بندہ ہو کے میرے بندے پہ رحم کیا۔ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڑی خوش دلی سے نکالیں یہ زکوٰۃ بھی، فطرانہ بھی، اور وہ 40واں حصہ مال کا۔ کبھی روٹی لے کر ایک روٹی اس کے 40 پیس کرنے ہیں، ایک روٹی کے جو آپ کے گھر میں پکتی ہے 40 ٹکڑے کرنے ہیں اس روٹی کے، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ 40واں حصہ کتنا بنتا ہے، وہ اتنا سا بنے گا۔ آپ نے ایک روٹی میں سے اتنا سا دینا ہے، 40واں حصہ 2.5%، پوری روٹی آپ کے پاس ہے، کنارہ دینا اس کا اتنا سا، وہ کھلے دل سے دیں۔ اگر آپ کی زکوٰۃ، مثال دے رہا ہوں، اب آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 1 لاکھ،
آپ 1.25 लाख دیں کہ یا اللہ شکر ہے میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، اوپر 25,000 شکرانے میں دے دیں اللہ کی راہ میں، یا اللہ تیرا شکر ہے، توبہ توبہ، میں لینے والا ہوتا تو کیا بنتا، اوپر شکرانہ کر دیں۔ آپ کا فطرانہ بنا 340 روپے، 50 روپے ایک بندے کا فطرانہ میں نے بتایا، آپ نے 400 روپیہ دے دیں، آپ کہ یا اللہ اوپر والے جو ہے نا میں نے وہ 60 روپے یہ شکرانے کے دیے کہ شکر ہے میں فطرانہ دینے والا ہوں، شکر ادا کریں۔ اللہ پاک فرمائے گا تو نے بندہ ہو کے میرے بندے پہ رحم کیا، یا اللہ ہاں میں نے بندہ ہو کے تیرے بندے پہ رحم کیا۔ اب جملہ سن اور تیرا کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، تیرا روزہ بھی بڑا خوشگوار گزرے گا۔ تو نے بندہ ہو کے میرے بندے پہ رحم کی، یا اللہ ہاں میں نے بندہ ہو کے تیرے بندے پہ رحم کیا۔ اللہ فرمائے گا تو بندہ ہو کے میرے بندے پہ رحم کرے، میں رب ہو کے تجھ پہ رحم نہ کروں، میں رب ہو کے تجھ پہ رحم نہ کروں، یا اللہ پھر اب اپنے دل کے آنسو رو کے دکھائیے گا، جسم کی بات تو الگ ہے، دل کے آنسو رو کے دکھائیے، یا اللہ میں بندہ ہو کے تیرے بندے پہ رحم کیا۔ اللہ فرمائے گا تو بندہ ہو کے بندے پہ رحم کرے، میں رب ہو کے تجھ پہ رحم نہ کروں، یا اللہ پھر اللہ فرمائے گا جس کو تو نے نیکی دی ہے نا وہ بعد میں جنت میں جائے گا، پہلے تو جا۔ یا اللہ میرے پلے تو نیکی کوئی نہیں بچی، میں کس نیکی کی بنیاد پر جاؤں گا جنت میں، میرے پاس تو ایک نیکی بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا یہاں نیکیوں کا سودا نہیں ہے، یہاں بس رحمت کے سودے، رحمت کا سودا ہو گیا، تجھے رحمت لے گئی جنت کے اندر، تجھے اللہ کا فضل لے گیا جنت کے اندر۔ اللہ کا فضل مانگے، رحمت مانگے، ایک نیکی دے رہا ہے بندہ، کوئی نیکی پلے نہیں رہ رہی، جنت میں جا رہا ہے۔ بندے راضی کر جائیں، بندے خوش کر جائیں، کسی سے دعا لے جائیں، کسی کا کلیجہ ٹھنڈا کر جائیں، وہ بیچارہ آدمی ساری زندگی آپ کو دعائیں دے گا۔